السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی فیمیل کیمپس کا ریڈیو. امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنے گھروں میں اپنوں کے درمیان خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان عروج فخر، اور آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے معاشرے کا اہم حصہ اور وقت کی اہم ضرورت ہے. میں بات کر رہی ہوں ڈیجیٹل میڈیا کی افادیت اور معاشرے پر اس کے منفی اور مثبت اثرات. اور اس موضوع پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عاصم صدیقی، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم عاصم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عروج، بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. ڈیجیٹل میڈیا اس وقت پوری دنیا میں سب سے اہم ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہر عمر اور ہر کمیونٹی کا حصہ ہے. ڈیجیٹل میڈیا جس میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم شامل ہیں، جہاں ہر وقت منفی اور مثبت باتیں اور کنٹینٹ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. عاصم صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا معاشرے پر کیسے اثر انداز ثابت ہو رہا ہے؟ جی عروج، بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کافی اہم ہے کہ معاشرے پر کیسے اثر انداز ثابت ہو رہا ہے. پوری دنیا کو آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا آج ایک گلوبل ہب بن چکا ہے، جہاں پر آپ ایک سیکنڈ میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کسی کو بھی میسج سینڈ کر سکتے ہیں. کوئی ڈاکومنٹ ہو، کوئی فائل ہو، آپ ود ان منٹس اس کو وہ بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ بندہ نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، یا یو کے میں بیٹھا ہے، یا پاکستان کے کسی شہر یا کسی گاؤں میں بیٹھا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے وہ ایک گلوبل ہب بن چکی ہے. اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا آج کے معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. اب جہاں تک بات ہے اس کے منفی اور مثبت اثرات کے متعلق، تو ہر چیز کا منفی اور مثبت پہلو ضرور ہوتا ہے معاشرے میں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، ٹی وی ہو، یا اور کوئی ٹیکنالوجی ہو. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو معاشرے کے لیے سازگار ثابت کرنا ہے. یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا چلوں ایجوکیشن کے حوالے سے، جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کے بہت سے منفی اثرات معاشرے پہ پڑ رہے ہیں، وہیں پر ایجوکیشن کے تھرو ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو ایک کانٹینٹ ہے، وہاں پر ایجوکیشن کا جو کانٹینٹ پورٹرے کیا جاتا ہے کافی سازگار ثابت ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں یوٹیوب سے آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہو، آپ یوٹیوب پہ جا کر سرچ کرتے ہیں اور آپ کو وہ تمام تر چیزیں مل جاتی ہیں، آپ وہ تمام تر چیزیں سیکھ پاتے ہیں. پورے کورسز، پوری بکس یوٹیوب چینلز پر جو ہے اپلوڈڈ ہیں، اور لوگ وہاں پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں. اگر آج کہا جائے کہ یوٹیوب ایک یونیورسٹی کا کردار ادا کر رہی ہے تو غلط نہ ہوگا. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی افادیت کتنی ضروری ہے معاشرے میں. یہاں سے اس کے مثبت پہلو کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. بات کی جائے اگر منفی پہلو کے حوالے سے، تو معاشرے میں بہت سے منفی پہلو پہلے سے موجود تھے، اور بہت سے منفی پہلو ابھی بھی موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد. اس کی سادہ سی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ ایک گیم آئی تھی کال آف ڈیوٹی، اور اس طرح کی ایک گیم تھی پب جی، جو کہ آن لائن کافی زیادہ پسند کی جاتی تھی، اور جو نوجوان نسل ہے وہ ان کو کافی پسند کرتے تھے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان گیمز کی وجہ سے اور ان کی ویڈیوز کی وجہ سے معاشرے پر کتنے منفی اثرات مرتب ہوئے؟ یا پاکستان میں ایسے 3 سے 4 واقعات رپورٹ ہوئے کہ جہاں پر بچوں نے اپنے والدین کو جو ہے جا کر شوٹ کر دیا، صرف اس خواہش کی آرزو کرنے میں کہ وہ ان گیمز کو دیکھتے تھے، اور ان کے جو اثرات تھے وہ ان میں مرتب ہو رہے تھے. اور یہ کافی زیادہ منفی پہلو تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے، میں یہاں سے ایک اور بات کا جوڑوں گا اس کے ساتھ. آج سے اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو پی ٹی وی ملتا تھا، اور پی ٹی وی کے ڈراماز ملتے تھے. بچوں کے لیے الگ پروگرامز شائع کیے جاتے تھے، نیوز کا پروگرام ہوتا تھا، اور ایک ڈرامہ لگتا تھا رات کو 8 سے 9 بجے تک کا ڈرامہ. تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ جی وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ پروموٹ کرے تھے، اور اس کی صرف ایک اسپیسیفک ٹائمنگ تھی. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل فون موجود ہیں، جس میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، آپ کی ہزاروں ایپس موجود ہیں، ٹویٹر جیسی ایپس موجود ہیں، جہاں سے آپ انفارمیشن تو گیدر کر رہے ہیں. اس کے منفی مثبت اثرات تو آپ کے اندر آ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو معاشرے کے لیے ایک اہم ایلیمنٹ ثابت کر سکتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے. تو یہ تمام تر چیزیں کافی اہم ہیں. اگر بات کی جائے آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے کہ کیسے منفی اور مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہم نے منفی کا بھی ذکر کر لیا، ہم نے مثبت کا بھی ذکر کر لیا.
آخر میں یہی، اس سوال کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کی اپنی تربیت، انسان کے اپنے مزاج اور انسان کے اپنے انوائرمنٹ سے فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو مثبت بنانا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، یا کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو منفی بنانا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے. جی بالکل درست کہا آپ نے. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پلیٹ فارم کس قسم کی آڈینس کے لیے ہے؟ کون سا پلیٹ فارم کس قسم کی آڈینس کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اگر پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں فیس بک کے حوالے سے. 2005-06 میں فیس بک پاکستان میں لانچ ہوا، اور بلکہ 2005-06 میں فیس بک کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا. تو اس وقت فیس بک میں انیشیل سٹیجز پر تھا، وہاں پر لوگ گیدرنگ کے لیے آتے تھے اور نیٹ ورکنگ کے لیے آتے تھے. اب آج اگر آپ فیس بک کو دیکھ لیں، فیس بک ایک مارکیٹ پلیس بن چکا ہے، فیس بک ایک کمیونٹی بن چکی ہے کنٹینٹ کریٹرز کے لیے، بزنس آنرز کے لیے. آج آپ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ نے فیس بک کا استعمال کرنا ہے. آج اگر آپ نے اپنے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ نے فیس بک کا استعمال کرنا ہے. آج اگر آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے، بائی کرنی ہے، تو آپ نے فیس بک کا استعمال کرنا ہے. اگر آج آپ نے دنیا سے بات کرنی ہے تو آپ نے فیس بک کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیس بک کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے. جو بزنس آنرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ان کے لیے فیس بک امپورٹنٹ ہے، بیکاز لیڈز جنریشن کے لیے، اس کے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے، اپنی کانٹینٹ کی پروموشن کے لیے فیس بک کا استعمال کیا جاتا ہے. یوٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اور ساتھ ہی اگر بات کی جائے انسٹاگرام کی، اگر بات کریں تو انسٹاگرام ان بزنس آنرز کے لیے ہوتے ہیں، ان فیشن آئکنز کے لیے ہوتا ہے جو کہ اپنی ڈیلی لائف روٹین دکھانا چاہتے ہیں، جیسے بلاگرز ہو گئے، انفلوئنسرز ہو گئے. اس کے ساتھ جو بزنس پروموشنل آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا، ان کو جو ہے انسٹاگرام پہ پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن بالخصوص انسٹاگرام کی جو آڈینس ہے وہ موسٹلی 70-80% خواتین پر انحصار کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ موسٹلی ان کو مد نظر رکھ کر تو نہیں بنایا گیا، لیکن ان کے استعمال میں زیادہ رہتا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے یوٹیوب کے حوالے سے، تو یوٹیوب ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے، میوزک پلیٹ فارم ہے. اگر کہا جائے تو ایک پوری یونیورسٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. اگر آیا آپ انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آیا آپ ایجوکیشن کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آیا آپ گیمنگ کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آیا آپ بلاگنگ کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یوٹیوب کا پلیٹ فارم جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کانٹینٹ کریٹرز کے لیے موسٹلی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ٹویٹر کے حوالے سے. ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اگر کہا جائے تو عالمی طور پر پولیٹیکل سینیریوز کے لیے کافی جانا مانا جاتا ہے. آپ آج دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پیغام دینا ہوتا ہے، خان صاحب نے کوئی بھی پیغام دینا ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کوئی بھی پیغام دینا ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ٹویٹر پہ آتے ہیں. پھر باقی جو نیوز ایجنسیز ہیں، نیوز چینلز ہیں، وہ وہاں سے اس کو کاپی کر کے بتاتے ہیں کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا، یا وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کیا. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹویٹر کی اہمیت پولیٹیکل سینیریوز میں اور سوشل سینیریوز میں کافی زیادہ اہم ہے. بات کی جائے ٹک ٹاک کے حوالے سے، ٹک ٹاک پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسی ایپ ہے کہ جس نے اگر کہوں تو ریولوشن لے کر آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ پہلے بین ہوا، پھر ان بین ہوا، پھر دوبارہ بین ہوا، اب دوبارہ ان بین ہو گیا. اس کی ریزنز کیا تھیں کہ ٹک ٹاک کے ایک شوق نے اور ٹک ٹاک کے خمار نے ہماری سوسائٹی پر بہت منفی اثرات مرتب کیے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے اور بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ دیکھیں، آڈینس ان کو دیکھے، لیکن کیمرے کے پیچھے کے حقائق مختلف ہوتے ہیں. تو جو ریلز کا کانسیپٹ لے کر آیا تھا وہ ٹک ٹاک لے کر آیا تھا، جس کے بعد فیس بک نے، انسٹاگرام نے اور یوٹیوب شارٹس نے ان ریلز کے کانسیپٹ کو کاپی کیا، اور آج آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ریلز دکھائی دیتی ہیں، آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ریلز نظر آتی ہیں. تو ہر عمر کے لیے، ہر آڈینس کے لیے، ہر طبقے کے لیے ان کا کانٹینٹ موجود ہے. اٹس جسٹ کہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے لیے کون سا کانٹینٹ ہے، میرے لحاظ سے کون سا کانٹینٹ ہے، اس کانٹینٹ سے مجھ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کانٹینٹ سے میری فیملی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. اب اس کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، اور اگر آپ ایک ذمہ دار شہری ہوں گے تو آپ ایک بہتر انداز سے اس کانٹینٹ کا تعین کر سکیں گے. اب چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. آپ سن رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی فیمیل کیمپس کا ریڈیو. پولیو ایک مہلک بیماری ہے
जिससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। शक व शुबात से अपना दामन छुड़ाकर आप कौम के मेमारों का मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। आपके घर पर हेल्थ वर्कर की हो दस्तक तो आपका ताउन उनकी जीत होगी। आइए इस मर्ज के खिलाफ अपना मुस्तकबिल बचाएं, खतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं, पोलियो वैक्सीन अपनाएं। तहफ़्फ़ुज़, एहतियात, सेहतमंद कौम। वेलकम बैक जी। आप सुन रहे हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी फ़ीमेल कैंपस का रेडियो। आसिम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम डिजिटल मीडिया के मुतल्लिक सवालात कर रहे थे। आइए हम सवालात का सिलसिला जारी करते हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया की अफादियत है? जी बिल्कुल, आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो आज के दौर में ही सोशल मीडिया की अफादियत है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस से पिछले 6 साल से, और 6 साल से तो मैं ये मुलाहिज़ा कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस किस तरह डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को बता रही है कि आपने ड्राइविंग कैसे करनी है, आपने लेन कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपने अपनी गाड़ी में मामलात का कैसे ख्याल रखना है, आपने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि डिजिटल मीडिया की अवेयरनेस से आती हैं। आप गाहे बगाहे देखते होंगे कि जी पहले एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि पहले जब चालान होता था तो डायरेक्ट रोक के चालान किया जाता था। पहले सलाम फिर कलाम, ये अगर स्लोगन लाई थी तो वो इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस लाई थी। अब आज आप देखते हैं कि आपको कोई भी किसी भी सिग्नल पर अगर कोई चालान होता है तो आपसे जो अहलकार हैं वो सबसे पहले आपसे सलाम करते हैं, आपकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि आपने ये वायलेशन की है और आपने इसका चालान आपका ये बनता है। तो पहले सलाम फिर कलाम का जो एक स्लोगन था वो डिजिटल मीडिया से ही वायरल हुआ था और वो डिजिटल मीडिया से ही लोगों तक पहुंचा था। ये छोटी छोटी मिसालें हैं हमारे मुआशरे में। इसके साथ अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, मैं तीसरी बार मरतबा यहाँ पे ज़िक्र करूँगा कि जी एक एजुकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज हर शख्स ने हर जगह पर जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग सीख रहे हैं। आप सिर्फ एक बात बताएं, आज एक गांव में बैठा एक शख्स जो है यूट्यूब से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। गांव में बैठा एक शख्स यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? उसने सीखा अगर यूट्यूब से तो वो आज यूट्यूब पे कमा रहा है ना। इसके साथ हमें बेतहाशा मिसालें मिलती हैं अपनी पाकिस्तानियों की, जिन्होंने यूट्यूब से बैठकर, यूट्यूब से सीख कर यूट्यूब से कमा रहे हैं आज। और सिर्फ ये नहीं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं, आपकी अवेयरनेस पर्पज़ के लिए भी यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है और मज़ीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर रीसेंट हवाले से बात करूं, मैंने रील्स का जिक्र किया था, तो रील्स का इस्तेमाल भी आजकल किया जा रहा है अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, कि ताकि लोगों को एक शॉर्ट 15 सेकंड के अंदर बताया जा सके कि आप कैसा कंटेंट बना सकते हैं या आपने महफ़िल में कैसे बैठना है, महफ़िल के आदाब सिखाए जाते हैं और वो रील्स के अंदर ही सिखाए जा रहे हैं। मतलब एक 15 सेकंड के मैसेज आपको बहुत कन्वेइंग और अपीलिंग लगेगा जब आप उसको देखोगे और आप उसका जो है अंदाज़ा करोगे अपनी ज़िंदगी में कि यार मैं बैठा हुआ हूँ, रात को देख रहा हूँ, 15 सेकंड का मैसेज आया कि जी मैंने बैठना कैसे है महफ़िल में, या मैंने बात कैसे करनी है महफ़िल में। और आपको अगर वो अपीलिंग लगती है और आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो, तो यही डिजिटल मीडिया की अफादियत है और इसी से जो है हमारी सोसाइटी आगे जाएगी। सिर्फ एक बात का ख्याल रखते हैं कि आपने अपने आप को इस चीज़ का आदी नहीं बनाना, यानी कि एक्सेसिवनेस नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आफादियत की बजाय उसके मनफी असरात आप पर मुरतब होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया के मनफी क्या असरात मरतब हो रहे हैं माशरे पर? सोशल मीडिया के मनफी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशरे पर? देखें, जहाँ पर मस्बत असरात हैं वहाँ पर मनफी असरात भी मुरतब होते हैं मुआशरे में। और वो मनफी असरात ये हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको सिखाया नहीं जा रहा कि जी इस्तेमाल कैसे करना है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, या आपकी जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल कैसे करनी है। जो मगरबी ममालिक हैं तो उनमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं। कोई भी नई चीज़, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके हवाले से बताया जाता है। आजकल अब मेरा ताल्लुक़ डिजिटल मार्केटिंग से है, तो मुझे एक ऐड हो रहा है मेटा फेसबुक के हवाले से।
مجھے ایک ایڈ شو ہو رہا ہے میٹا فیس بک کے حوالے سے کہ آپ نے میٹا فیس بک کو یوز کرنا کیسے کرنا ہے. بیسیکلی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو بزنس سیکٹر کے حضرات ہیں ان کے لیے. تو فیس بک ہو جائے یا اور کوئی بھی جو ہے ایپس ہو جائیں, تو مغرب یہ کرتا ہے کہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اس ایپ کو یا اس ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں پر جو مین مسائل کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے سکھایا نہیں جاتا. ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تھما دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ خود اس کا استعمال کرنا سیکھو. تو آبویس سی بات ہے کہ اگر آپ کو ٹیکنالوجی سکھائی نہیں جائے گی, آپ کو بتائی نہیں جائے گی, تو آپ اس کا استعمال کیسے کرو گے؟ اور جب آپ خود اس کا استعمال سیکھو گے تو منفی اثرات آپ سب سے پہلے لیتے ہو. ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ منفی چیز کے متعلق, نیگیٹو وائب کے متعلق سب سے پہلے جاتے ہو, اور اس کے بعد جب آپ اس سے سیکھتے ہو تو پھر آپ پازیٹیو وائب کی طرف آتے ہو یا پازیٹیو انرجی کی طرف آتے ہو. تو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے. اس کا استعمال کروانا ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا کیسے ہے, آپ نے اس کے استعمال کو کیسے سازگار ثابت کرنا ہے اپنے معاشرے کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے. جی عاصم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کو خواتین کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے کہ خواتین کے لیے سوشل میڈیا کیسے سازگار اور کیسے استعمال کر سکتی ہیں. میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دیں پیچھے یوٹیوبرز کے حوالے سے, کنٹینٹ کریٹرز کے حوالے سے, جو کہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں, جو کہ معاشرے میں اپنا کنٹینٹ دکھا رہے ہیں. اور اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے اہم کسی بھی معاشرے کی کردار سازی کے لیے سب سے اہم ایلیمنٹ خاتون کا ہوتا ہے, ایک لڑکی کا ہوتا ہے, ایک عورت کا ہوتا ہے, ایک ماں کا ہوتا ہے, ایک بیٹی کا ہوتا ہے, ایک بہن کا ہوتا ہے, ایک بیوی کا ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے, اور ایک بیوی ہی, ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے اپنے بیٹے کو کہ اس نے کیسے ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے. کیونکہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے نا, وہ یہی ہے کہ جی باپ گھر سے باہر جا کے کام کرتا ہے, ماں آپ کی تربیت کرتی ہے. اور ماں کو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اندازہ ہو کہ میرا بیٹا اگر موبائل پہ دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے. جیسے کہ ٹک ٹاک نے آج کل ایک نئی کیمپین لانچ کی ہے کہ آپ کے موبائل, یعنی کہ جو آپ کے بیٹے کے موبائل ہے اس پہ اور آپ کے والدین کے موبائل پہ ٹک ٹاک پیئر ہو جاتا ہے, اور آپ کے والدین کو پتہ ہے کہ جی آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے یا آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے, وہ ٹائم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی والدین کے لیے کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, بیسیکلی ایک عورت کے لیے, ایک خاتون کے لیے کتنا ضروری ہے ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا, کیونکہ وہی ایک بہتر مستقبل کو, بہتر معاشرے کی بنیاد رکھ سکتی ہے. آج کی یہ ڈسکشن کافی اہم رہی, جس میں ہم نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جانا اور سوشل میڈیا کے اثرات کیسے مثبت ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی جانا. بہت شکریہ عاصم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سامعین, امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سن رہے ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی فیمیل کیمپس کا FM ریڈیو. اجازت دیں, اللہ حافظ.